بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو آج زیادہ اچھی خبریں ہیں، اس وجہ سے خبروں کو پورا دیکھیے گا۔ اور نیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انفو ہب چینل ہے اس کا لنک ہر ویڈیو کے نیچے موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے انفارمیٹو ویڈیو کے لیے اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ، ویکسین پہ اور اہم اعلان پہ۔ اس کے بعد کتلونیہ حکومت کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے نئے قانون سے کون کون فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد ایرتے والوں کے لیے اہم خبر اور خوشخبری۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اسپین سے اچھی نیوز یہ ہے کہ حکومت نے اور جو وزارت صحت ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ بلا شبہ اسپین میں چوتھی لہر جو ہے وہ شروع ہے کرونا کی۔ لیکن اچھی نیوز یہ ہے کہ اس کرونا کی لہر نے اس طرح سے تباہی نہیں مچائی یا اس طرح سے افیکٹڈ نہیں ہے جس طرح سے پہلی تین لہریں تھیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے پہلی تین لہروں نے اتنی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کیا تھا اور مواد کی ریشو بھی بہت زیادہ تھی، اس طرح سے یہ چوتھی لہر نہیں ہے۔ اس وجہ سے حکومت نے کہا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک امید ہے یہ نہیں رہے گی، یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوگی اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ریلیکسیشن شروع ہو۔ یہ اگر آپ اس کا گراف بھی دیکھیں تو بہت تھوڑا معمولی سا اوپر گیا ہے اور دوبارہ سے نیچے گرنا شروع ہو چکا ہے۔ اٹس مین کہ چوتھی لہر جو ہے یہ اختتام پذیر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں ہو جائے گی، اور خاص طور پہ سمر کے سیزن میں ویسے بھی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو کرونا زیادہ فیکٹر نہیں رہتا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ویکسین کے بارے میں۔ ویکسین بھی کافی سپیڈ کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، جو دوسرے یورپی ممالک میں بھی کافی سپیڈ کے ساتھ لگائی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر اٹلی کی بات کریں، اٹلی نے بھی 26 اپریل کو اعلان کیا ہے کہ وہ بھی لاک ڈاؤن نرم کر رہا ہے، ختم نہیں کر رہا لیکن نرم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی میں کافی تیزی کے ساتھ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ آسٹریا نے بھی لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈنمارک نے اپنے بارڈر اوپن کر دیے ہیں، لیکن اسپین اور پرتگال کے درمیان جو بارڈر ہے وہ 1 مئی تک بند ہی رہے گا۔ صرف اور صرف ریزیڈنٹ کارڈ والے اور نیشنلٹی والے جا آ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکسین جو ہے وہ تقریباً تمام خطے میں یورپی یونین میں کافی تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تمام حالات و واقعات انہی ممالک میں ویکسین پہ کنٹرول پایا جا رہا ہے، انہی کرونا پہ کنٹرول پایا جا رہا ہے جہاں پہ ویکسین کافی تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تمام ممالک کی کوشش ہے کہ وہ اپنی شہریوں کو جلد سے جلد جو ہے یہ ڈوز مکمل کریں۔ دوسری طرف WHO نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف 2 ڈوز سے لوگ ٹھیک نہ ہو، 3 ڈوز لگانی پڑے۔ اس وجہ سے تمام ممالک جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ شروع کریں، اور جن ممالک تک نہیں پہنچ پا رہی غربت کی وجہ سے، امیر ممالک کو چاہیے کہ ان کو ویکسین پرووائڈ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اہم اعلان کے بارے میں۔ اہم اعلان یہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ جو بھی یورپی یونین سے آئے گا، اگر اس کے پاس ویکسین پاسپورٹ ہوگا تو نہ تو اس کو PCR ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پہ دوسری بھی رکاوٹ ہوگی۔ فار ایگزامپل ان کو کرتین نہیں کیا جائے گا، وہ پہلے کی طرح آزاد ہوں گے اگر انہوں نے ویکسین لگائی ہوگی۔ ویکسین مطلب کہ جو ان کی دونوں ڈوز مکمل ہو چکی ہوں گی ان کو ایک پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا۔ پاسپورٹ مین ایک سرٹیفکیٹ جس پہ لکھا ہوگا کہ اس بندے نے، اس کی یہ ID ہے، تمام ڈیٹیل لکھی ہوگی اور نیچے لکھا ہوگا اس نے دونوں ڈوز مکمل کر لی ہیں ویکسین کی۔ ان کے لیے اسپین میں کوئی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ حکومت کا اہم قدم خاص طور پہ سیاحت کو دوبارہ سے کھولنے پہ ہے، کیونکہ معاشی طور پہ سیاحت کا کھلنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے اب بدحالی جو ہے وہ تمام یورپی ممالک میں آ چکی ہے، صرف اور صرف کرونا وائرس کی اور سیاحت کی بندش کی وجہ سے۔ اب بات کرتے ہیں کتلونیہ حکومت کی طرف سے خوشخبری کی۔ کتلونیہ حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم بھی جو 9 مئی میں حکومت نے کہا ہے سینٹرل نے
کہ وہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیں گی، وہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گی ایمرجنسی کو، جیسا کہ پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ نے بات بھی کی اور کہا کہ مجھ پہ کتنا بھی پریشر پڑے گا میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا۔ تو کتلونیہ نے بھی اس کی تائید شروع کر دی ہے، خاص طور پہ چوتھی لہر کو کمزور دیکھتے ہوئے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے کتلونیہ کا کہنا تھا کہ چوتھی لہر کافی زوروں پہ ہے، اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب ایک ہفتے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کافی زیادہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے کتلونیہ نے کہنا شروع کر دیا ہے اور اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جواز نہیں رہتا اگر حکومت سینٹرل جو ہے وہ ایمرجنسی ختم کر دیتی ہے۔ ایمرجنسی میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی رکاوٹ میں پولیس جو ہے آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، لیکن اگر ایمرجنسی سینٹرل لیول پہ ختم ہو جاتی ہے تو پولیس بھی آپ سے اس طرح سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی جس طرح سے ایمرجنسی میں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سینٹرل حکومت کے ختم ہونے کے بعد صوبائی لیول پہ صوبائی رکاوٹیں ضرور ہو سکتی ہیں، تحقیقات ہو سکتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ضروری کاموں کے لیے، لیکن بالکل اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسے پہلے تھا، جرمانے کرنا، مولتے وغیرہ، وہ اب 9 مئی کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے نئے قانون کی وجہ سے کون فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں پہ کافی کمنٹس آتے ہیں، کافی زیادہ لوگوں کے پوچھا جاتا ہے کہ کون کون اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سہولیت سوشیال جو ہے اس میں آپ نے یہ کچھ دوستوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم نے سہولیت سوشیال میں پیپر جمع کروانے ہیں، اس کی تمام معلومات لینی ہے، ساری چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف آپ نے اس طرح خیریہ سے رابطہ کرنا اور کہیں، لیکن وہ لوگ جو پہلے اسائلم سیکرز پہ تھے ان کو ریڈ کارڈ مل چکا تھا، کام کرتے تھے، لیکن بعد میں ان سے وہ کیس ان کا ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کو اجازت لیگل رہنے کی نہیں رہی، لیکن انہوں نے کیونکہ پہلے کام کیا ہوگا کم از کم 6 مہینے تو پھر اور 2 مہینے وہ رہ چکے ہوں گے اسپین میں، تو پھر وہ یہ قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ، سب سے پہلے تو پرائرٹی اسائلم سیکرز کو، اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس ایلیجیبلٹی پہ پورا اترتے ہیں، مطلب کہ 6 مہینے ان کا ویزا لبرال چلا ہو لیگل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ نے جاب پہ چلایا ہو یا اپنے کاروبار پہ چلایا ہو، اس چیز کا بھی آپ نے خیال ہے، صرف ویزا لبرال چلا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 2 سال کی یہاں پہ پدرونا منتو ہو تو آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ جو ہے وہ ریگو سوشیال والے ہوں، فیملی پہ آئے ہوں، اس طرح اگر تو یہ آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ادروائز آپ اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس قانون کی مزید شکیں جو ہے آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی یہ قانون سپریم کورٹ سے آرڈر ہوا ہے، اس کے بعد یہ ایک پیپر کی شکل، ایک قانون کی شکل اس کو دی جائے گی، اس شکل کے بعد یہ متعلقہ اداروں تک پہنچے گا اور وہاں پہ جا کے یہ قانون کا باقاعدہ طور پہ حصہ بنے گا۔ اس وقت تک مزید اس کی باریکی اور نئی شکیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ مزید حلقوں کو یا مزید لوگوں کو رعایت دی جائے، لیکن فی الحال جن لوگوں کو رعایت دی جائے گی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ ایرتے والوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے، بہت اہم خبر ہے، جس کا میں نے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دینا ہے، آپ اس لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ خوشخبری اور اہم خبر کچھ اس طرح ہے کہ جو منسٹر ہیں اکنامی کے، جو کہ اسندے کے بھی منسٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ایرتے کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جو کہ سپتمبر تک ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اگر کاروباری حالات کھل گئے تو سپتمبر تک، اگر نہ کھلے تو اس سال کے اینڈ تک ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آج سے 2 دن پہلے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ اسپین کے پاس فنڈ کی کمی ہے جو کہ یورپی یونین میں اپلائی کرنے جا رہا ہے کریڈٹ کی صورت میں، جیسے وہ اپروو ہوتا ہے ایرتے میں امید ہے کہ ایکسٹینشن بہت جلدی مل جائے گی، لیکن فی الحال مئی کے اینڈ تک ایکسٹینشن آلریڈی ہے، سپتمبر کے اینڈ تک امید ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اس کا لنک نیوز کا جو منسٹر کی طرف سے بیان آیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کلک کر کے خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔